الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہم سبھی کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہم سبھی کی عبادتوں کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ایک ایک بات، جس سے ہماری اور آپ کی دنیا سدھر جائے اور جس کے ذریعے ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے، انتھک کوشش، غیر معمولی محنت، بے مثال قربانی اور انتہائی درد مندی اور فکر مندی کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچائی، تاکہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر چل کر رب العالمین کو راضی کر لیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہو جائے۔
हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों के हवाले से जो उसने बंदों को अता फरमाई है या जो वो अता करता है, एक बड़ी अहम बात बताई है। हम और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रब्बुल आलमीन की मेरी और आपकी ज़िंदगी में नेमतें बेशुमार हैं, बेहद्दो हिसाब हैं। मेरा और आपका वजूद और हमारे और आपके वजूद के ये सारे असबाब और फिर इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हमारे और आपकी दुनिया और हमारे और आपके दीन से मुताल्लिक़ जो कुछ हमें हासिल है, हासिल हो रहा है और आइंदा भी हासिल होगा, यह सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की नेमत ही है, अल्लाह तबारक व तआला की देन है, उसी की नवाजिश है, उसी की अता है। उसने दिया है तो हमारे पास है, वरना इंसान महज अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी तदबीर, अपनी समझदारी और अपनी एहतमाम और अपनी कोशिशों से सब कुछ हासिल नहीं करता, बल्कि कुछ नहीं हासिल करता। इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोशिश करने को कहा है, इसलिए कि ये दुनिया दारुल असबाब है, लेकिन इन असबाब को कामयाबी से हम किनार करना न करना, ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला। इसीलिए जो आदमी मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर रहा है वो भी, और जो बग़ैर मेहनत के भी बहुत कुछ पा ले रहा है अपनी ज़िंदगी में वो भी, दोनों की दोनों इस बात को कभी ना भूले कि इस दुनिया में जो कुछ उनकी ज़िंदगी में उनको हासिल है वो रब्बुल आलमीन की इनाम है, रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमत है। उसने दिया है तो हमारे और आपके पास है, वो ना देता तो हमारे और आपके पास कुछ नहीं होता। हाज़रीन गिरामी क़द्र, नेमतों के सिलसिले में ये बात आपने बारहा सुनी होगी और आज एक मरतबा फिर याद ताज़ा कर ले। ये नेमतें मुझसे और आपसे शुक्र का तकाजा करती, यानी नेमतों के हासिल होने के बाद हमारी तरफ से जो चीज़ होनी चाहिए वो इन नेमतों पर शुक्रगुजारी है। नेमतों का शुक्र कैसे होता है? कई बातें, सारी बातों के बजाय मैं असल में आज आपके सामने एक बुनियादी मसले पर बात करना चाहता हूँ। नेमतों के शुक्र में सबसे बुनियादी बात होती है नेमतों को पहचानना कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। मैंने जैसे कहा पहले ही कि ज़िंदगी में जो कुछ है सब नेमत। ज़िंदगी खुद एक नेमत है, हमारा वजूद खुद अल्लाह की नेमत है, और ये आता जाता सांस, हर निवाला, हर पानी का घूंट, हमारी ग़िज़ा, हमारा लिबास, हमारा मकान, हमारा कारोबार, ज़िंदगी में जो कुछ हमारे पास है सब अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। सबसे पहले नेमतों को पहचानी। नेमतों को पहचानने के बाद दूसरा मरहला आता है मुन्इम को पहचानना, यानी इस नेमत के देने वाले को पहचानना। यानी ये बात हमेशा याद रखना, ये रब्बुल आलमीन की दी हुई है, मेरी मेहनत का क्या, मेरी कोशिश का क्या। मेरी तरह तो दुनिया में सैकड़ों लोग नहीं, लाखों लोग यही मेहनत करते हैं जो मेहनत मैं भी करता हूँ, लेकिन जो मुझे हासिल है सारे लाखों लोगों को मैसर नहीं है। वो तो उसने दिया है, मेरी मेहनत को कामयाबी से हमकिनार किया है, तब मुझे यह हासिल है। मुनइम को पहचानो। और नेमतों के शुक्र का तीसरा और बड़ा ही अहम रास्ता ये है कि आप और हम उस नेमत पर रब्बुल आलमीन का ज़बान से भी शुक्रिया करें, इकरार करें, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करें, हम्दो सना बयान करें। ये नेमत के शुक्र का एक और मरहला है। और इन सब से आगे नेमतों के शुक्र का एक बड़ा ही अहम मरहला आता है, और वही आज आपके सामने मैं जिक्र करना चाहता हूँ। वो है रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमत का सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। आप ये बात याद रखिए, शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भी नेमत पे आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं है कि आप पहचान लें कि भाई अल्लाह ने दिया है तो मेरे पास है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं। हासिल नेमत का सही इस्तेमाल करना, उस नेमत को सही जगह इस्तेमाल करना, एक तो उसे बेकार ना छोड़े, और अगर इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल सही अंदाज से करें। ये किसी भी नेमत के शुक्र का सबसे बेहतरीन तरीक़ा हुआ करता है। और आप ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप से ये बड़ा वाज़ेह मामला तय किया है कि नेमतों पर अगर हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला मज़ीद नेमत अता करेगा। या तो वही नेमत मज़ीद देगा, उसमें बरकत देगा, उसमें इजाफा करेगा,
یا اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی طرح اللہ تعالیٰ اور کئی نعمتیں ہم اور آپ کو عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ بات بتائی تمہیں کہ جب اگر تم شکر ادا کرو گے، رب کی نعمتوں پہ شکر گزار بن کر دکھاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید دوں گا، وہی نعمت اور بڑھا کر دوں گا، وہی نعمت اور اضافہ کر کے دوں گا، یا پھر یہ کہ اس کی طرح اور کئی نعمتیں تمہاری زندگی میں میں لاؤں گا۔ اور اس کے مقابلے میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی میں تمہاری پکڑ کروں گا، اور میرے پکڑ کی شکل یہ ہوگی کہ میں عذاب دوں گا، اور عذاب چاہے میں دنیا میں دوں یا آخرت میں دوں، میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت میں رب العالمین نے جو بات کہی ہے، اور آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے سیدھا سیدھا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں جو نعمتیں میسر آتی ہیں، جو نعمتیں مجھ کو اور آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ان نعمتوں کے صحیح استعمال کی فکر کرنا ایک میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی۔ اس نعمت کا صحیح استعمال ہمیں مزید نعمتوں کا مستحق بناتا ہے، اور اس نعمت کا غلط استعمال یا استعمال نہ کر کے اسے ضائع کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کفران نعمت، نعمت کی ناشکری، نعمت کی ناقدری، اور نعمت کے تئیں رب العالمین کے اس احسان کو نہ پہچاننا، احسان نہ شناسی کا ایک باب بن جاتا ہے۔ اور اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے پیسہ ہے میرا ہے، صحت ہے میری ہے، وقت ہے میرا ہے، میں جیسے چاہے استعمال کروں، میں جیسے چاہے جیوں، میں جو چاہے کروں۔ نہیں اللہ کے بندے، رب نے دیا ہے تو رب حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت اللہ تعالیٰ نعمتوں سے تم سے پوچھے گا، تم سب نعمتوں کے بارے میں پوچھے جانے والے ہو، اس لیے نعمتوں کے حصول سے زیادہ نعمتوں کے صحیح استعمال کی فکر میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی مسئلہ سب سے پہلے ہم اور آپ یاد رکھیں۔ اب ذرا چلتے ہیں رب العالمین کی نعمتیں میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہیں، کتنی ہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو اللہ نے یہ کہا فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، پہلی بات یہ دیکھ لو جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے یہ سب اللہ ہی کی دین ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنی سمجھداری عقل مندی سے حاصل کیا ہے تو اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں کہ تم گن نہیں پاؤ گے، تم شمار نہیں کر پاؤ گے، تم ان کا حساب نہیں کر پاؤ گے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ ہم جتنا گن سکتے ہیں اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا، ہم جس کا حساب رکھ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دنیا میں ہم میں سے ہر انسان کو، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بڑا خوشحال ہے، بڑے آرام دہ زندگی جی رہا ہے، بڑے پرسکون زندگی جی رہا ہے، وہ آدمی جو پریشان ہے، وہ آدمی جو اپنی زندگی میں مصیبتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہے، وہ بھی اگر گننا چاہے تو اس کی زندگی میں بھی رب العالمین نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر وہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ اور جب نعمتوں کو گننا ہی مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری کا امتحان بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ جن نعمتوں کو شمار کرنے میں دقت اور مشکل ہو، پھر ان نعمتوں کے استعمال کی، شکر گزاری کی ذمہ داری کو پورا کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج یہ بنیادی مسئلہ سب سے پہلے یاد دہانی کے طور پہ رکھ دوں کہ رب کی نعمتوں کو پہچانو۔ صبح و شام، یہ جو آتی جاتی صبح و شام ہے، آتے جاتے دن اور رات ہیں، یہ طلوع ہوتا ڈوبتا سورج ہے، یہ آتے جاتے رات کے اندھیرے دن کے اجالے ہیں، یہ صرف آ جا نہیں رہے، بہت ساری نعمتیں میری اور آپ کی زندگی میں لا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب لے کر جا رہے ہیں کہ ہم کس حد تک ان نعمتوں کا شکر گزاری کر پا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چلیے میں آپ کو ایک بنیادی بات اور بتا لوں جو آج کے جمعہ کے حوالے سے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نعمتیں کیا ہیں؟
بہت ہیں، بے حد و حساب ہیں، قرآن کی آیت کے الفاظ میں ہم شمار نہیں کر پائیں گے، لیکن کیا نعمتیں ہم اور آپ کو حاصل ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایک عام انسان کا ذہن ہمیشہ ظاہری نعمتوں کو دیکھ پاتا ہے، اور یہ ظاہری نعمتیں یقیناً نعمتیں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا مکان دیا، اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس، اچھا کاروبار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائیداد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا گھر دیا، میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا۔ آدمی ظاہری نعمتیں گناتا جاتا ہے، مادی نعمتوں کا تذکرہ آدمی زیادہ کرتا ہے۔ نعمتوں کی قدردانی کی بھی جب بات کی جاتی ہے تو آدمی مال کو یاد کرتا ہے، عہدے اور مقام کو یاد کرتا ہے، شہرت اور نیک نامی کو یاد کرتا ہے۔ وہ جو ظاہری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، وہ جو انسان جن کو استعمال کرتا دکھتا ہے، برتتا ہے، ایک دوسرے کو دکھائی دینے والی جو ظاہری نعمتیں، آدمی ان کو نعمت سمجھتا ہے، ان کو جانتا ہے کہ یہ نعمت ہے، اور یقیناً ہے۔ رب العالمین نے ظاہری نعمتوں ہی کا آپ شمار کر لے، کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہیں۔ یہ آنکھ، یہ میرے اور آپ کی ناک، یہ میرا چہرہ، یہ ہمارے ہاتھ پیر، یہ ہمارے اعضاء، جسمانی اعضاء، اور اس کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، صبح و شام جن کا استعمال کرتے ہیں، اچھی سواری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا کچھ نہیں دیا، بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ ظاہری نعمتیں ہیں، لیکن بھائیوں، ایک مومن کی نظر، ایک مسلمان کی نظر صرف ان ظاہری نعمتوں پہ نہیں رک سکتی۔ ان ظاہری نعمتوں تک رک جانا نعمتوں کی پہچان جو کہ ذمہ داری ہے، اس میں خلل کی دلیل ہے، اس میں کمی اور قصور کی علامت۔ ایک مسلمان صرف ان ظاہری نعمتوں کو نہیں دیکھتا، وہ ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ باطنی نعمتوں کو بھی دیکھتا ہے، ان مادی نعمتوں کے ساتھ معنوی نعمتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ جو دکھائی دینے والی نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ ان نعمتوں کو بھی دیکھنے کا سلیقہ ایک ایمان والے کے پاس ہونا چاہیے، جو آدمی کے ظاہر پہ نظر نہیں آتی۔ آدمی اپنے اندر ان نعمتوں سے بھرپور طور پہ مالا مال ہے اور بھرپور ان سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ ان نعمتوں کو بھی پہچان کر ان کا صحیح استعمال کرنا، ان کی شکر گزاری کرنا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا نعمتیں ہیں ایسی کیا نعمتیں؟ ہر انسان کو معنوی نعمتیں حاصل ہیں اللہ کے بندو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذہنی سکون اگر عطا کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا کی۔ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی ساری ظاہری دولت اس پر قربان کی جا سکتی۔ اللہ نے اگر آپ کو ذہنی سکون عطا کیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی یا نیک شوہر عطا کیا، یا ایسا شوہر جو آپ کا خیال رکھتا ہے، یا ایسی بیوی جو آپ کی فرما بردار ہے، آپ سے محبت کرتی ہے یا کرتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی اولاد الحمدللہ بچپن میں، لڑکپن میں آپ سے محبت کرنے والی اور بڑی عمر میں جا کے آپ کا خیال رکھنے والی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی نگاہوں میں آپ کے لیے عزت دی ہے۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کی نگاہوں میں اپنے لیے احترام دیکھتے ہیں، آپ اپنے لیے ان کی نگاہوں کے اندر عزت دیکھتے ہیں۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ اس طرح سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی نعمتیں اتنی ساری آپ کو عطا کی ہیں۔ ساری دنیا نہیں جانتی ہوگی آپ کو، لیکن جو جانتے ہیں وہ قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا بڑا بھائی، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، حتیٰ کہ آپ کسی کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا سینئر، آپ کا ذمہ دار آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نعمت ہے رب العالمین کی بہت بڑی۔ ایسی معنوی نعمتیں اگر آپ دیکھنا چاہیں، سبحان اللہ، میری اور آپ کی زندگی میں بے حد و حساب نعمتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو مالا مال کیا ہے۔ ان نعمتوں کو بھی پہچانیں اور ان نعمتوں کی بھی قدر کریں، اور نعمتوں کی قدر کرنے کا مطلب یہ اعتراف کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بات جو میں نے کہی وہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے۔ وہاں استعمال کیجئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس نعمت کا استعمال کیا جائے۔ آپ بڑے نیک نام ہیں، دنیا میں آپ کا ایک مقام ہے،
لوگ آپ کی بات کا ایک وزن رکھتے ہیں اپنے پاس، تو پھر اس کا خیال رکھیے کہ آپ کی بات کسی اچھے کام میں ہی استعمال ہو، اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو. آپ اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال نہ کریں. خاندان کے لوگ آپ کو بڑا بنا کے بیٹھیں، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے فیصلے اپنے معاملات آپ تک لے کر آتے ہیں. اس نعمت کی قدر یوں ہوگی کہ آپ انصاف کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کریں، نئے کہ جانبداری کا سے کام لیں. میں اگر تفصیل میں جاؤں گا بات بہت لمبی ہوگی، صرف بتانا چاہتا ہوں ظاہری نعمتوں کے ساتھ معنوی نعمتوں کا بھی ہم اور آپ کو ادراک، شعور، احساس ہونا چاہیے. ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کیا مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، اور ان کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، چلیے ان معنوی نعمتوں میں خصوصی طور پر ایک ایمان والا جو آدمی ہوتا ہے، ایمان والے کی نظر میں ایک اور بڑی نعمت ہے جس کا معنوی اور ظاہری دونوں نعمتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. وہ ہے نعمت اسلام، نعمت توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسلام کی دولت عطا کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی امانت ہم اور آپ کو عطا کی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اس نعمت کو پہچان کر اس کی قدر ہماری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے. اپنے اسلام کی قدر کرو، اپنے دین کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں. آپ دیکھ لو دنیا میں آپ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بڑے عقل مند ہیں، وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، توحید کی دولت ان کو میسر نہیں ہے. آپ سے بڑے دولت اور پیسے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن ان کے پیسے نے انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان تک نہیں پہنچایا. آپ سے زیادہ دنیا کے اندر سیادت، قیادت، دنیا پہ حکومت، اختیار، اقتدار رکھنے والے ہیں. وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اس قدر مست ہیں، مالک حقیقی کو پہچاننے سے محروم ہیں. رب العالمین نے آپ کو وہ دولت دے دی جو دولت اللہ نے دنیا میں بہت ساروں کو نہیں عطا کی. اس نعمت کو پہچانو. نعمت اسلام بہت بڑی نعمت ہے. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے ما انعم اللہ علی العباد نعمتا اعظم من ان عرفهم لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اس سے بڑی کوئی نعمت اتاری ہی نہیں. اللہ نے کسی بندے کو اس سے بڑی کوئی نعمت، کوئی دولت دی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لا الہ الا اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ کی پہچان، یعنی توحید کا علم دے دیا، توحید کی توفیق اللہ نے دے دی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی بندے کو کچھ کبھی عطا نہیں کی. آپ دیکھیے سفیان ابن عیینہ جیسا جلیل القدر محدث، سفیان ابن عیینہ جیسا جلیل القدر فقیہ، عالم اسلام کے، تاریخ اسلام کے گنے چنے چند علماء ان کے مقام کے، اس مقام کے عالم کا یہ اعتراف ہمارے اور آپ کے سامنے اس احساس کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی پہچان، یہ جو توحید، رب العالمین کے معبود برحق ہونے کی جو پہچان اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دی، یہ اسلام کی توفیق اللہ نے دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان ظاہری نعمتوں سے بھی اور ان معنوی نعمتوں سے بھی جن کا اب تک میں نے تذکرہ کیا، بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت توحید، نعمت اسلام سے مجھ کو اور آپ کو مالا مال کیا. اب اس نعمت پر شکر گزار بنیے. پھر سے وہی کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجیے، اپنے دین کی قدر کیجیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نوازش ہوئی ہے اس کو پہچانیے. ہم پیدا ہو گئے ہوں گے ایک مسلم ماں باپ کے گھر میں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ پیدا کیا لیکن اسلام کی توفیق دے دی ہوگی. نعمت کا حاصل ہونا بڑا کمال نہیں، حقیقی کمال یہ ہے کہ اس نعمت کے استعمال کا سلیقہ آنا چاہیے. آج آپ دیکھو، معاف کیجئے گا، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس نعمت اسلام کی قدر سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہی نتیجہ ہے کہ یہ دین ہر جگہ قربان ہو جاتا ہے. کبھی مفادات پہ قربان ہوتا ہے، کبھی مصلحتوں پہ قربان ہوتا ہے، کبھی خواہشات پہ قربان ہوتا ہے، کبھی ہماری دنیاوی ضرورتوں پہ قربان ہوتا ہے. سبحان اللہ،
یہ ساری چیزیں جسے دین کے راہ پہ، دین کے لیے، اللہ کے لیے دین کے راہ میں قربان ہونا چاہیے تھا، آج معاملہ بہت الٹا نظر آتا ہے۔ ہر جگہ دین قربان ہوتا ہے، ہماری ساری حاجتیں، ضرورتیں، مصلحتیں، خواہشات یہ ہم بچا لے جاتے ہیں، دین قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ نعمت اسلام کی قدر نہیں، نعمت اسلام کی ناقدری کا ایک باب ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی سلسلے کا اگلا مرحلہ اور بھی ہے۔ دیکھو، اسلام کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی، تو اس نعمت کے ساتھ اور بڑی نعمت ایک اور ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب و سنت کے راستے پر ثابت قدم رکھے، بدعات سے، اہل بدعت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے، گمراہیوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے، آپ کسی بدعت میں نہ جائیں، آپ کسی غلط نظریے کے پیروکار نہ ہو جائیں، آپ کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ وہ قرآن، وہ سنت جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، اور وہ دین جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، ان سے عمل کروایا اور دنیا کے سامنے دین کی حقیقی تصویر پیش کی، اس اسلام پر اگر آپ اور ہم کو اللہ نے ثابت قدمی نصیب فرما دی تو پھر آپ یقین کیجئے یہ نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اسلام کے نام پہ کتنے فرقے، اسلام کے نام پہ کتنی جماعتیں، اور اسلام کے نام پہ کتنی بدعات ہیں، کتنی خرافات ہیں۔ کیا سب کو ایک درجے میں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اسلام دے دیا؟ نہیں اللہ کے بندو، اسلام کے بعد سنت پہ ثابت قدم رہنا، صحیح طریقے پر ثابت قدم رہنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ، حضرت ابن عباس کے شاگرد، تابعین میں سے بڑے اونچے درجے کے مفسر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد خاص، اور انہی کی طرح ابو العالیہ، یہ دونوں یہ بات کہتے ہیں، الگ الگ دونوں سے یہ قول مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے لا ادری ای النعمتین علی اعظم، مجھے نہیں پتا، مجھے رب کی دو نعمتیں حاصل، رب نے مجھے دو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن ان دو نعمتوں میں سے زیادہ بڑی اور زیادہ افضل، زیادہ اہم کون سی نعمت ہے مجھے خود بھی نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں پہلی نعمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کیا، یہ ایک نعمت ہے، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بدعتوں سے، ان نئے افکار سے، ان غلطیوں اور گمراہیوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام پر، سنت پر ثابت قدم رکھا۔ میں کفر سے نکل کے اسلام میں آیا ہوں، اور دوسری طرف بدعتوں سے بچ کے سنت پہ ثابت قدم ہوں۔ ان دو نعمتوں میں بڑی نعمت کون سی ہے مجھے نہیں پتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائیو، دیکھو ایک آدمی صحرا میں اگر پیاسا مر جائے، صحرا میں پیاسا بھوکا مر جائے، اس کی موت پہ بھی ترس آتا ہے کہ بیچارہ بھوکا پیاسا مر گیا۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ شہر میں رہے اور کنویں کے آس پاس رہے، اسباب زندگی اس کے پاس رہے، پھر بھی بھوکا پیاسا مر جائے، یہ زیادہ قابل رحم ہے، قابل افسوس ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس تو اسباب تھے۔ جو آدمی کفر میں رہ جائے اس پہ تو افسوس ہوتا ہے، جو اسلام پر آ جائے لیکن اسلام میں آنے کے بعد اسلام کی صحیح شکل پہ نہ رہ کر بدعتوں میں زندگی گزار کر بے دین قرار پائے، یہ تو زیادہ قابل رحم ہے، زیادہ قابل افسوس ہے نا۔ اسی لیے یاد رکھو، حضرت امام مجاہد، ابو العالیہ دونوں فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا کی، ان دو نعمتوں میں سے زیادہ بڑی نعمت مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کون سی ہے۔ حضرات گرامی قدر، انہی نعمتوں کے تسلسل کا بڑا ہی اہم ایک مرحلہ ہے جو آج کے اس خطبے کا اصل مقصد ہے، جس تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ بھائیو، اب آپ اور ہم ظاہری نعمتوں سے معنوی نعمتوں تک آئے، معنوی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کی نعمتوں تک آئے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں بھی سنت اور بدعت کے فرق تک آئے، تو پھر اس کے بعد ایک مرحلہ یہ بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں بندگی کی یہ جو مواقع لاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو توفیق سے مالا مال کرتا ہے، یہ ابھی شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، نفل روزوں کا موسم بہار ہے، یہ موسم سرما گزر رہا ہے، راتیں طویل ہیں، دن مختصر ہیں، کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں، نیند پوری کرنے کے بعد بھی قیام اللیل بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع جو اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کے لیے لاتا ہے، اور ابھی اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کے اس مہینے کے فوری بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، فریضہ صوم یعنی روزے کے رکھنے کے ایام آ رہے ہیں، قیام اللیل کے ایام آ رہے ہیں، گناہوں سے توبہ و استغفار کے ایام آ رہے ہیں،
रब्बुल आलमीन के कुरान से खुसूसी रिश्ता जोड़ने के अय्याम आ रहे हैं, नेकियों में मुसाबका मुकाबला करने के अय्याम आ रहे हैं, उम्रा करने की एक मुनासबत, कितनी नेमतों का मौसम आ रहा है। अल्लाह के बंदो याद रखो, रब्बुल आलमीन की जो नेमतें मयस्सर है ना, उन नेमतों में से ये नेमतें बड़ी अहम हैं। ये जो अल्लाह तबारक व तआला हफ्ते में एक बार जुमा में खुसूसी तौर पे बुला के इबादत करवाता है, दिन में 5 मरतबा मुझको और आपको मस्जिद बुलाकर या घर बैठी खवातीन को अजान सुनाकर याद दहानी करवाता है, तुम्हें किस लिए पैदा किया गया, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। और ये जो नेकियों के मौसम, ये जो मुनासबतें, ये जो मौक़े आते हैं ना, और फिर अल्लाह ताला मौका लाने के साथ हमें जो तौफीक बख्शता है। आज भी आप देख लो, इस वक्त आप यहाँ बैठे, कितने मुसलमान हैं अभी भी इस तौफीक से महरूम है, सड़कों पे अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे, महरूम है वो आज की इस हाजिरी से। अल्लाह के बंदो, रब्बुल आलमीन अगर ये मुनासबतें लाता है ना, वो शाबान हो, वो रमज़ान हो, वो जुमा हो, वो 5 वक्ता नमाजों की हाजिरी हो, वो मुख्तलिफ अमाल के औकात और मकान हैं, ये जो अल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी में बार बार लाता है, ये बड़ी नेमत है, याद रखना। हम इसे जिम्मेदारी समझते हैं, ये जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिम्मेदारी होने से बढ़कर ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के बंदो, अब हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि इस नेमत को क्या हम नेमत समझेंगे, इस नेमत की शुक्रगुजारी के लिए इसका सही इस्तेमाल करेंगे, भरपूर इबादतें हम करेंगे। ये मौका अल्लाह जो दिया और दे रहा है और देगा इंशाअल्लाह, तो क्या इसका हम सही इस्तेगलाल, सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वो जिम्मेदारी है जो मुझको और आपको याद करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, आप यकीन कीजिए, नेमतें हासिल करने वाले इस दुनिया में बेशुमार हैं, लेकिन जो नेमतों का शुक्र अदा करते हैं वो उंगलियों पे गिने जाते हैं। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कहा वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बंदों में बहुत कम हैं जो नेमतों के सच्चे कदरदान और शुक्रगुजार बन पाते हैं। अल्लाह के बंदो, रब्बुल आलमीन नेमतें सबको दे रहा है, लेकिन इन नेमतों को शुक्रगुजारी के जरिए अपने हक में फिर से एक मर्तबा गवाह बना लेने वाला वो एक अच्छा और सच्चा मुसलमान ही हो सकता है। आपकी मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती, हम और आप रब्बुल आलमीन से इन नेमतों के हुसूल की दुआ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, अल्लाह ताला रमज़ान तक सही सालिम पहुंचा दे, ये मौका हमें दे दे। दुआएं कर रहे हैं, यकीनन कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दुआ इरादा अज़्म कीजिए कि जो वक्त अब हासिल है, जो आइंदा हासिल होने वाला है, उसमें हमें उस नेमत की कदर करने की तौफीक भी मैसर आए। सुभान अल्लाह। देखो, नबी अलैहिस्सलाम ने इसी मसले की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा था, आप हर रमज़ान सुनते, अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़े, 3 सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आपने आमीन कहा। नबी का मामूल ऐसा नहीं था। सहाबा ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी खिलाफ मामूल आज आपने जो 3 मरतबा आमीन कही, उसका मकसद क्या था। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल ने हर सीढ़ी पर एक एक दुआ की, उस पर मैंने आमीन कही, और उनमें से एक दुआ ये थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जिब्राइल ने कहा कि उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, उस आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए, वो आदमी नाकाम और नामुराद हुआ या नाकाम और नामुराद हो जिसने रमज़ान का महीना पाया, रमज़ान का महीना गुजर गया और उसने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा ली, ऐसा आदमी नाकाम और नामुराद हो। अल्लाह के नबी कहते हैं, जिब्राइल ने ये दुआ की तो मैंने उस पर आमीन कही। ये वही बात है कि रमज़ान तो सबकी जिंदगियों में आ रहा है, जिनको अल्लाह ईमान के साथ इस दुनिया में जिंदगी दे रहा है, लेकिन अल्लाह के बंदो, वो कितने हैं जो नेमत रमज़ान की कदर करते हैं। शाबान के ये मोहतरम अय्याम इस माने में कि इबादत का मौसम बहार है, नफिल इबादतों के लिए क़ियाम की बात हो या फिर ये कि रोज़ों की बात हो, ये मौसम बहार अल्लाह ने अता किया। हम में से कितने हैं जो इस नेमत की कमा हक़ हो कदर शनासी कर पा रहे हैं। हम में से कितने हैं जो सही मानों में इन औकात का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, इन नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के तलबगार होकर अल्लाह से मांगो। सिर्फ नेमतें मत मांगो, माल मांगो तो माल के इस्तेमाल करने का सलीका भी मांगो। औलाद सिर्फ ना मांगो, औलाद की सालिहियत की दुआ करो। अल्लाह ताला से दुनिया के अंदर जो भी मांगो, उस नेमत के इस्तेमाल का तरीका और सलीका भी मांगो। इस तरह के जब ये नेमतें हमसे अलग होकर जाएं या हम इन नेमतों को छोड़कर दुनिया से जाएं, ये नेमतें मेरे और आपके हक में गवाह बने, मेरे और आपके खिलाफ गवाह न बनने पाएं। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ، رب العالمین نے جب یہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. تو اس کا یہ پیغام یہ بھی ہوا کہ میرے بندو، تمہیں میری نعمتوں کی شکر گزاری کی فکر ہونی چاہیے. تمہارے اندر ایک فکر ہونی چاہیے کہ مجھے جو نعمت حاصل ہے میں کیا اس نعمت کا کما حقہ شکریہ ادا کر پا رہا ہوں. اس کی فکر تمہارے اندر ہونی چاہیے. یہ اس آیت کا سیدھا پیغام ہے. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا. میں نے سرسری طور پر صرف نعمتوں کے مختلف ابواب، نعمتوں کے مختلف اقسام یا نعمتوں کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے. پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، وہ بہت ہیں جنہیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں جو ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں. ایک اچھی نیت، ایک پختہ عزم، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن سکتے ہیں. اسی لیے ابھی سے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، ابھی سے اپنے عزم و ارادے کو مستحکم کریں، اور ابھی سے رب العالمین سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے کہ جو دے رہا ہے ان کے استعمال کا صحیح سلیقہ بھی ہمیں نصیب فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جو نعمتیں دیں ان نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے راضی ہو جائے اور ہماری اور آپ کی جو کمی کوتاہی ہے ان میں اصلاح کی توفیق ہم اور آپ کو نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی باز پرس سے اللہ تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت فرمائے کہ وہ صحیح سلامتی کے ساتھ اس مرحلے سے گزر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے. ہم میں سے جو لوگ یہاں بے روزگار اس دنیا کے اندر اللہ ان کو پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرمائے. جو لوگ اس دنیا کے اندر قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. اور جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی سے انہیں باہر نکال لائے. اللہ تعالی ہمارے رشتوں میں محبت عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں، ہمارے اوقات میں، ہماری صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر قسم کے حسد اور نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے آل و اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے. جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور ان سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.